السلام علیکم، میں حسن تیمور جکھڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاست.PK۔ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ اس پورے سال میں اس واقعہ کو لے کے بہت زیادہ میڈیا پہ ایک ادھم بھی مچا رہا، خبروں کا انبار لگا رہا، 10,000 سے زائد لوگوں نے اس کیس کو بھگتا، کئی سیاسی جماعتوں نے اس کو قومی سانحہ، بلیک ڈے اور اس طرح کا آپ کہہ لیں کہ ایک ایونٹ بنائے رکھا۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس کو تاریخ کا بدترین واقعہ قرار دیا گیا، سمجھا گیا۔ ابھی تک اس کے اوپر سمجھنے جاری ہے، اور ابھی جو تازہ ترین پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اس میں بھی اس کو یوم سیاہ اور اس طرح کا عندیہ دیا گیا کہ یہ جو اس کے ملزمان ہیں ان کو ہر صورت سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور اس جو یہ واقعہ ہوا یہ شاید سقوط ڈھاکہ سے بھی بڑا ہے، اس طرح کا ایک جسچر دیا گیا ہے۔ تو میں اس واقعہ کے کچھ آپ کو حقائق بتانا چاہتا ہوں جو میں نے نہ میڈیا پہ دیکھے ہیں، نہ میں نے کہیں سے کو سنے ہیں، نہ پڑھے ہیں، بلکہ بطور عینی شاہد میں آپ کو اس دن کی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ دراصل اس دن ہوا کیا، گراؤنڈ پہ ایکچوئل صورتحال کیا تھی، اور بعد میں چیزیں کس طرح پریزنٹ کی گئی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ میں سب سے پہلے اس کو مختصر سا اس کی تہمید باندھوں گا کہ میں نے 2 سال کے گیپ کے بعد ڈیجیٹل میڈیا جوائن کیا تقریباً دسمبر جنوری 2023 کے سٹارٹ میں، اور انصاف ڈیجیٹل میرے پلیٹ فارم کا نام تھا، خاصا مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، اور ہم نے اس کے تحت میری ڈیوٹی آپ یوں سمجھ لیں زمان پارک ہوتی تھی۔ تو میں نے اس جگہ کے اوپر ان 5 مہینوں میں اس تمام نشیب و فراز کو دیکھا، اور اس ٹیمپریچر کو بتدریج ہائی ہوتے ہوئے دیکھا جو اینڈ ہوا 9 مئی کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ میں ان کے خان صاحب کے گھر کے اوپر جو ہے چھاپے مارے گئے، ان کی گرفتاری کے لیے کوشش ہوئی، اور کس طرح وہ 4-5 دن میں مسلسل جو 12 مارچ سے شروع ہونے والا سلسلہ ہے وہ کس طرح 18 مارچ تک چلا، اور کیا کیا چیزیں ہوئیں، اور ضلع شاہ کی شہادت سمیت کارکنوں کی گرفتاریاں، زخمی ہونا، اور کافی چیزیں چلیں، جس کے کچھ عرصے بعد پھر خان صاحب نے اپنے قتل کا ایک عندیہ دینا شروع کیا، اور ایک ہر طرف ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک ذہن بن گیا کہ ان کو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کی یکے بعد دیگریں اسلام آباد پیشیاں ہوتی رہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی سے قبل بھی ان کی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ایک پیشی سے پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور خان صاحب یہ بار بار، عمران خان جو یہ بار بار بتاتے بھی رہے کہ اس دن ان کے اوپر حملے کا پلان تھا، جو باوجود نہ وقوع پذیر ہو سکا، جو بھی اس کی ریزنز ہیں۔ لیکن خیر، یہ ساری تہمید کا مقصد میں آپ بتاتا ہوں۔ اب آ جاتا ہے جی 9 مئی۔ 9 مئی والے دن جس وقت اچانک عمران خان کی عدالت سے گرفتاری کی اطلاع پہنچتی ہے تو ملک بھر میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ان کے ذہن میں، عوام کے ذہن میں، ووٹرز کے ذہن میں، کارکنوں کے ذہن میں چل رہی تھیں کہ عمران خان کو مار دیا جائے گا، وہ ایک چیز ایک دم ٹریگر کرتی ہے کہ اچانک ان کو ہو نہ جائے۔ تو کسی بھی پارٹی کی کسی بھی واضح گائیڈ لائن یا کسی چیز سے پہلے ہی کارکنوں کی ایک بڑی اچھی تعداد، سمجھ لیں جہاں بھی جس شہر میں بھی ہوتی ہے، اور میں اب لاہور کا ذکر کر رہا ہوں، تو وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی لاہور میں جب بھی کوئی جلسے یا کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو تو 2-4-5 مین پوائنٹس ہیں۔ زمان پارک ہوتا ہے، مال روڈ ہوتا ہے، سب سے مین لبرٹی ہوتا ہے، پھر ٹاؤن شپ والی سائڈ پہ، پھر ڈیفینس میں لالک جان چوک ہوتا ہے۔ تو یہ مین پوائنٹ ہے، لیکن اس دن سارا فوکس لبرٹی کی طرف ہوتا۔ تو اب یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کو میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد سناؤں، لیکن اس میں کافی ساری کڑیاں سے کڑیاں ملانی ہیں، اس لیے آپ نے اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور سننی ہے، کیونکہ جو بندہ 9 مئی کا پورے واقعے کو جاننا چاہتا ہے، اور اس میں جو اس کے درپردہ سوالات ہیں، جو تشنہ سوالات ہیں ابھی تک وہ جاننا چاہتا ہے، تو وہ آپ کو بڑی مدد ملے گی اس ویڈیو سے۔ آپ کڑیاں سے کڑیاں ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ واقعہ ہے کیا اصل میں۔ چلیں اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ کوئی 1:30-2 بجے کے قریب، 2:30 بجے کے قریب، 2 سے قریب یہ لوگ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، ایک رش سکریٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو ابھی لیڈرز یا جو فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ابھی نہیں پہنچی، اور بیان بازیاں چل رہی ہیں، سب لوگ پہنچنے کا کہہ رہے ہیں، لائے عمل طے ہو رہا، کیونکہ ابھی اچانک سڈن ہوا تو ان کے پاس کوئی بی پلان نہیں ہے، وہ ایز سچ بی پلان نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ مین وائل وہاں پہ لبرٹی میں موجود عسکری ٹاور جو ہے، کارپوریٹ ٹاور، عسکری کارپوریٹ ٹاور، اس کی آپ کو پتہ ہے گراؤنڈ فلور پہ اوڈی کا شو روم ہے۔ وہ کس کا شو روم ہے وہ بھی پتہ کرایا جا سکتا ہے، سب کے علم میں۔ تو وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ ایک سوال اٹھاتا ہوں،
اس شو روم پہ آپ اس کی سی سی ٹی وی چیک کریں، اس سے پہلے 8 مئی 7 مئی اس سے پیچھے چلے جائیں، اس میں ایک اوڈی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ابھی بھی ڈسپلے کے لیے کھڑی ہوں گی، تو آپ اس میں چیک کریں کہ جس وقت وہ توڑ پھوڑ یا تھوڑا سا ادھر جلاؤ کھڑاؤ کی کوشش ہوتی ہے تو اس وقت وہ اوڈی گاڑیاں پہلے محفوظ مقام پہ منتقل کر دی جاتی ہیں، اس کے بعد وہاں پہ تھوڑی بہت توڑ پھوڑ ہوتی ہے، توڑ پھوڑ کے بعد جو عوام کا جو زیادہ رش ہے وہ دوسری سائڈ ہوتا ہے، مطلب بگ سٹی پلازا کی سائڈ پہ ہے، وہاں سے پھر ٹریگر کر کے یہاں پہ لایا جاتا ہے، کوئی جا کے بتاتا ہے جب توڑ پھوڑ ہوتا ہے، اور ہجوم کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں ذرا انوالو جلدی ہو جاتی ہے تو اس طرف وہ بلائی جاتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ وہاں پہ جو تھوڑی بہت توڑ پھوڑ ہوئی وہ کس طرح ہوئی۔ اس کے بعد ایک دم ایک گاڑی آتی ہے، ایک جیپ آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی چلو چلو کور کمانڈر ہاؤس چلو، چلو چلو کینٹ چلو، اور وہ چل پڑتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ لوگ چلتے ہیں، تو پھر ایک دیکھا دیکھی ایک لینڈ بن جاتی ہے۔ ابھی وہاں پہ لیڈرشپ نہیں پہنچی، آپ نے فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی اور کئی بیانات بھی موجود ہیں کہ لیڈر کارکن آگے جا رہے ہیں، لیڈرشپ ان کے پیچھے جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ قافلہ چلتا ہے، چلنا شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور سوال ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز نہ ملنا، تو یہ سوال تو یونیورسل ہے، کسی بھی جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اویلیبل نہیں ہے، خراب ہے، جو بھی ہے واٹس ایور، وہ آپ کے اوپر میں نے چھوڑا، وہ میں سوال نہیں اٹھا رہا۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک شہر میں دنگے کا خطرہ ہو، شہر کا مین مرکز ہو، کاروباری مرکز ہو، تفریحی مرکز ہو، اور وہاں پہ پولیس کی اضافی نفری، پولیس لائنز موجود ہوں، قربان لائن موجود ہو، اور وہاں پہ چند منٹ پیدل بھی اگر پولیس ہے تو 5 منٹ میں وہاں پہنچ سکتی ہے، اور وہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد پولیس نہیں پہنچتی، مظاہرین چل پڑتے ہیں اس طرف کو، آپ مظاہرین ادھر جا رہے ہیں، جب ان کا رخ ہے جی صدیق ٹریڈ سینٹر کی طرف، اور پولیس نہیں ہے۔ مین وائل اچھا، یہاں تک یہ ساری چیزیں جو یہ شواہد ہیں، یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو عینی شاہدین کے حساب سے بتا رہا ہوں، اور یہ چیزیں ہم آپس میں روز ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال سکتے۔ جو ایک سال میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں پہنچ جاتا ہوں جناب، میں صدیق ٹریڈ سینٹر کے کارنر پہ ہوں، اور لوگ لبرٹی سے آ رہے ہیں اور مڑ رہے ہیں برج کی طرف، شیرپور برج کی طرف چڑھ رہے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ پولیس کی گاڑیاں بالکل سٹریٹ کھڑی ہوئی ہیں، اس میں ہر طرح کی گاڑی ہے، پرزنر وین بھی ہے، واٹر کینن بھی ہے، پولیس کے اہلکار بڑی تعداد میں موجود ہیں، افسر موجود ہیں، لیکن وہ عوام کو پروٹوکول دے رہے ہیں اور فرینڈلی جسچر دے رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، لوگ گزر رہے ہیں جوک در جوک۔ اس میں فیملیز بھی شامل ہیں، اس میں نوجوان پڑھے لکھے کوٹ پینٹ پہنے ہوئے، ٹائیاں پہنے ہوئے لوگ شامل ہیں، اور ان کا مقصد وہ پروٹیسٹ کرنا ہے جو ان کے ذہن میں ایک جمہوری ملک میں ان کا حق ہے، وہ پروٹیسٹ کرنے وہ آئے ہوئے ہیں، وہ نہ توڑ پھوڑ کرنے آئے ہیں، نہ وہ لوٹ مار کرنے آئے ہیں، وہ عمران خان کا سن کے آئے ہیں۔ میں نے خود بچوں کو دیکھا، فیملیز میں بچوں کو لے کے لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس میں اس دن کچھ فوٹیجز بنا بھی رہا تھا، کچھ ہم فیس بک لائیو بھی تھے، میں نے پوسٹ بھی کی ہیں، وہ ساری چیزیں میموریز میں آئیں گی، میں اس کو شیئر بھی کروں گا دوبارہ۔ تو یہاں پہ پہلا کھٹکا مجھے لگا، اور میں نے اسی وقت اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ڈالا کہ یہ مجھے ٹریپ لگتا ہے، جس کے اوپر مجھے بڑا ٹرول بھی کیا گیا، لوگوں نے کہا یہ ایسے نہیں ویسے نہیں، اور اپنے دوست بھی شامل تھے اس میں، لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں ہم۔ جب میں شیرپور برج پہ چڑھ گیا اور مجھے نظر آنا شروع ہوگی چیک پوسٹیں، تو چیک پوسٹیں بالکل خالی سنسان۔ اب آپ دیکھیں، اب پھر ایک سوال اٹھتا ہے، ایک ریزنیبل سوال ہے کہ ایک پل سے پہلے چوکی ہوتی تھی وہ بھی خالی، جو پل کے بعد جو مین ان کی چوکی ہے یا ناکہ ہے وہ بھی بالکل خالی ہو، یعنی کہ آپ ایک عوام کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں جی آئیں جی آئیں جی، وہ بالکل ٹوٹل خالی ہے۔ اور اس وقت تک مجھے دور سے دھواں بھی نظر آ رہا ہے، مطلب میں دیکھ رہا ہوں دور سے کوئی دھواں بھی چل رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے خطرے کی علامت لگ رہی ہے، کیونکہ شاید یہ کسی ایسے کام کی طرف لے جایا جا رہا ہے جو کو بہت زیادہ بعد میں رد عمل جس کا آئے گا۔ اچھا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کافی کینٹ کے اندر بھی داخل ہو چکا ہوں، اور مجھے کوئی توڑ پھوڑ نظر نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں۔ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، جو اس وقت میرے ساتھ لوگ چل رہے ہیں، یہ کوئی 5:30 سے 6 کا ٹائم ہے جس وقت کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو ان کے چہرے پہ نہ کوئی اضطراب ہے، نہ کوئی غصہ ہے۔ ہاں اگریشن یہ ہو سکتا ہے کہ احتجاج کیوں پکڑا، یہ کیا وہ کیا، لیکن مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ جو کوئی میں یہ کہوں کہ وہ کوئی بم لے کے کوئی جا رہا ہے یا کوئی گولیاں لے کے جا رہا ہے۔ ایک چیز میں پہلے تذبذب کا شکار تھا کہ یہ لوگ کیوں چوکیاں کیوں خالی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب چیزیں بیک اینڈ پہ چل رہی ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ وہ کینٹ ہے جس کے بارے میں 2 واقعات میں مختصر آپ کو جلدی سناتا ہوں، کہ یہاں پہ اس کور کمانڈر ہاؤس، یہ 2014 کا میں بات بتا رہا ہوں،
کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس جو اس وقت تک ابھی جناح ہاؤس کے طور پہ دریافت نہیں ہوا تھا، وہاں پہ 2 سینئر صحافی لاہور کے بڑے نامور سینئر صحافی کور کمانڈر کے گھر کوئی انویٹیشن دینے جاتے ہیں اور گیٹ پہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. تو گیٹ پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اندر ریسیپشن پہ چلے جائیں. گیٹ سے اندر ریسیپشن تک جاتے جاتے ان کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے. باوردی چاقو چوبند دستاؤں کو فوری ڈیٹین کرتا ہے، ان سے ساری ڈیٹیل لیتا ہے، آپ کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہر طرح کی ان کی ڈیٹیل تلاشی لے لی جاتی ہے، ان کی وہیکلس کی تلاشی لے لی جاتی ہے فوری طور پہ، بغیر یہ پوچھے کہ مطلب بغیر یہ جاننے کی کوئی دہشت گرد ہے یہ کیا ہے. اس کے بعد ان سے مدعا پوچھا جاتا ہے. جب مدعا وہ جانتے ہیں اور آگے کنوے کرتے ہیں تو کوئی 15-20 منٹ کے بعد ان کو وہ رہائی ملتی ہے، وہ بھی مشروط. وہ واپس آتے ہیں، تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، جس کام جاتے ہیں وہ تو نہیں ہوتا، آگے کی ان کو تاریخ مل جاتی ہے کہ یہ بعد میں ہے. لیکن ان کو وہاں سے لے کے اپنے دفتر پہنچنے تک ان کو تعاقب کا سامنا بھی کرنا پڑتا. تو یہ ایک ایسی سیکیورٹی. اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ کینٹ میں کیمرہ لے جانے پہ پابندی ہے. ایک ٹی وی چینل وہاں سے گزرتا ہے اور وہ کیمرہ جو ہے ظاہری بات ہے بطور راہداری اس نے کینٹ میں سے گزرنا ہوتا ہے. مین وائل گزرتے ہوئے ان کو کسی جگہ کوئی ایک ضروری شاٹ ان کو ملتا ہے جو کہ ان کے کسی آرکائیو فوٹیج یا سٹاک فوٹیج میں کام آ سکتا ہے. تو کیمرہ نکالتے ہیں اور وہ کچھ سیکنڈ کے شاٹس بنا لیتے ہیں جو کہ بغیر کوئی نہ کوئی بلڈنگ احساس نہ کوئی انسان کی تصویر، وہ سٹاک فوٹیجز ہے، وہ مناظر کی تصویر بنتی ہے، کچھ گرینری کی یا کچھ روڈز کی. تو تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر ان کو بھی ڈیٹین کر لیا جاتا ہے. یہ ایسی جگہ، اور حالانکہ نہ وہ کچھ چوکی کے قریب تھے نہ کچھ اس طرح، لیکن ہڈن اسکیم کا اس طرح کا ایک نیٹ ورک ہے کہ وہ اگلے 10 منٹ کے اندر ان کو ملٹری پولیس روک لیتی ہے، سٹاک فوٹیج ڈیلیٹ ہوتی ہے، ان کو تنبیہ کر کے پھر جانے دیا جاتا ہے. ایسی جگہ کے اوپر آپ عوام دیکھیں، اتنی سیکیورٹی کے والے مقام پہ آپ عوام کو کھلے عام جانے دے رہے ہیں، تو یہ یقیناً چمبے کی بات ہے. اب میں آتا ہوں اپنے اصل کی طرف، وہاں سے میں پھر چلتا ہوں. اب میرا رخ ہے فورٹرس اسٹیڈیم کی طرف. میں ابھی فورٹرس اسٹیڈیم سے کوئی 200 فٹ پیچھے تھا تو مجھے ایک مہربان کا فون آتا ہے. اچھا، اس سے پہلے، اس سے چند لمحے پہلے میں کیونکہ فیس بک پہ لائیو جا رہا ہوں تو وہ ٹک چلا جاتا ہے. اب شام بھی ہو رہی ہے، نیٹ بھی چلا گیا ہے، لیکن سگنل آ رہے ہیں فون کے. تو مجھے ایک مہربان کا فون آتا ہے. اس وقت میں کوئی ہارڈلی 300-400 فٹ پیچھے ہوتا ہوں اس کے چوک پہ. اب آگ لگی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ مہربان کا فون آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جس جگہ پہ بھی ہیں یہاں سے فوراً واپس ہو جائیں. لیکن میں تھوڑا سا ریزسٹ کرتا ہوں کہ بھائی یہ تو ایک ہمارا ایونٹ ہے، ہم نے کور کرنا ہے، اور یہاں سے مجھے کافی سٹاک فوٹیج یہ وہ میرے ریکارڈ کے لیے چیزیں نکلنی ہیں، نیوز نکلنی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ سب چیزیں چھوڑو، نیوز بھی بہت مل جائیں گی، چیزیں بھی بہت مل جائیں گی، لیکن آپ یہاں سے موو کریں. اور خیر ہمارا یہ طے پاتا ہے، ہماری ملاقات طے پا جاتی ہے. میں وہاں سے واپسی کرا لیتا ہوں کیونکہ چیزیں تو مجھے بھی سمجھ آ رہی تھی، سب کو سمجھ آ رہی تھی اس وقت. میں تو فوری طور پہ واپسی کرا لیتا ہوں. ہماری ملاقات ہو جاتی ہے اگلے 15 منٹ کے اندر. جناب، دو باتیں ادھر بیٹھ کے تو آدھے گھنٹے میں ہوتی ہیں، اور جو ایک روڈ میپ بتایا جاتا ہے کہ یہ اب یہ ہوگا، اگلے اتنے دنوں میں یہ ہونے لگا ہے، اس کے بعد یوں ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، جو لوگ اٹھائے جائیں گے، رہائی نہیں ہوگی ان کی اتنے عرصے کے لیے، وہ سب آج 1 سال بعد میں جب دیکھتا ہوں تو حرف بحرف درست ہے، حرف بحرف ایگزیکٹلی. بلکہ کئی لوگ ابھی تک بھگت بھی رہے ہیں. اب تو خیر ٹائم فریم شاید اتنا بھی نہیں بتایا تھا، لیکن بہرحال جو چیز کہی گئی حرف بحرف وہ چیز مکمل ہو چکی ہے. تو پھر میں کیسے نہ سمجھوں کہ یہ، یا میرے ذہن میں کیسے یہ سوال نہیں آئے گا کہ یہ ایک پری پلان تھا اور یہ کوئی رد عمل نہیں تھا کسی اچانک ہونے والے واقعے کا، بلکہ یہ ایک پری پلان واقعہ تھا جس کی ہر چیز پہلے سے پلان تھی. اب بھی تو میرے ذہن میں بھی وہ سوال بھی باقی ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جب پہلا جتھا جاتا ہے، یہ بھی سینہ بسینہ بات ہے اور یہ موجود ہے، آپ جو بہت سارے باخبر لوگ ہیں جانتے ہیں. جس وقت پہلا عوام کا، مظاہرین کا پہلا جتھا، جس کو دروازے بھی کھلے ملتے ہیں، جس کو انویٹیشن ملتا ہے اندر جانے کا، اندر جاتا ہے تو چیزیں ٹوٹی پڑی ہوتی ہیں. وہ کس نے توڑی؟ اس ایریا کی CCTV فوٹیج کہاں ہے؟ اور اس کے علاوہ کئی ایسے سوالات ہیں جو ابھی تک تشنہ ہے کہ وہ فوٹیجز اچانک کہاں غائب ہو گئیں، جو اس دن بھی بعض جگہ چلیں، بعض جگہ تذکرہ ہوا سادہ کپڑوں کے ساتھ، فوجی بوٹ، یا کسی خاص گاڑی میں سے لوگوں کا اترنا اور تھوڑی دیر بعد توڑ پھوڑ کرنا اور پھر نظر نہ آنا. اور ایسے کافی واقعات ہیں جو ادھر
میں سمجھتا ہوں کہ وقوع پذیر ہوئے، لیکن اس قدر بعد میں وہ آپ نے اس کے اوپر شد و مت سے میڈیا کمپین چیزیں شروع کی، اور وہ فوٹیجز جس طرح غائب ہوئی ہیں، وہ بھی ایک سوال ابھی تک بہرحال موجود ہے۔ قصہ مختصر اختتام میں اس جملے پہ کر رہا ہوں کہ یہ 9 مئی بہرحال بے شک جو بھی ہمارے سپہ سالار یا ہماری انتظامیہ یا جو اسٹیبلشمنٹ اس کی سوچ ہو کہ وہ اس واقعے کو کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ واقعہ کو بہت زیادہ آپ استعمال کر پائیں۔ بہرحال آخری ایک جملہ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں زیادہ نہیں، کچھ عرصہ آپ لگا لیں، یہ وہ واقعہ ہوگا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی بعض لوگ یا شرم محسوس کریں، شرمندہ ہوں گے یا گھبرائیں گے، کیونکہ بہرحال طاقت کا توازن بدلتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، یہ واقعات بھی کھلیں گے، CCTV فوٹیجز بھی آئیں گی، کئی بیانات بھی آئیں گے، چیزیں پلٹیں گی، اور تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج لوگ اس کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، اس دن وہ جواب دہ ہوں گے، وہ کٹہرے میں ہوں گے، اور اس وقت یہ 9 مئی کا جو واقعات کا جو ایک تاثر ہے یا ایک بیانیہ ہے، وہ یکسر تبدیل ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب سے آخر میں اپیل ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔